دبئی میں نوکری تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. اب وہاں پہ اپلائی کرنے کے بعد کہیں پہ نوکری نہیں ہو رہی. میں نے اپنے کزن کو کہا یار نوکری نہیں ہو رہی, چلو تم تو یہاں پہ 10-15 سال سے ہو, تمہارے لنکس ہوں گے, مجھے کسی نہ کسی بندے کا نمبر دے دو. اس اللہ کے بندے نے بھی مجھے ایک ایسے بندے کا نمبر دیا جس کی بڑی امیزنگ سٹوری میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ بندہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر ایک بہت بڑے لیول پہ کام کر رہا تھا. اس نے مجھے کہا جی آپ دبئی آ جاؤ. دبئی کے بڑے پوش ایریا میں یہ بندہ رہ رہا تھا. میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں, کبھی ملا نہیں. فون کال پہ رابطہ کرنے کے بعد میں پہنچ گیا. اب جب اس بندے کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ میں پہنچ تو گیا, اب آگے جب ملاقات ہوئی تو یہ بندہ بڑا یعنی کہ نا مطلب کھلا ڈلا ملنے والا انجینئر, اچھی کمپنی کا. مطلب مجھے بڑا اچھا فیل ہو یار, میرے جیسے جاب لیس بندے کو یہ اتنا ٹائم دے رہا ہے, اتنا پروٹوکول دے رہا ہے. بہرحال کٹنگ لانگ سٹوری ٹو دا شارٹ, اس بندے نے مجھے بٹھایا اپنے سامنے. اس کا سچویشن میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں. یہ وہاں پہ فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کی فیملی پاکستان گئی ہوئی تھی چھٹیاں گزارنے کے لیے. سو میں وہاں پہ بیٹھ گیا, کہتا کیا کھاؤ گے کیا پیو گے. میں نے کہا کھانا پینا تو کوئی نہیں ہے, بہرحال یہ ہے کہ نوکری کے لیے آیا ہوں, میرے کزن نے بھیجا ہے. تو اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کیا ہوا ہے. میں نے بتایا یار میں میکینیکل انجینئر ہوں. کہتا ڈریم کیا ہے, کہاں پہ نوکری کرنا چاہتے ہو. میں نے بھی منہ کھول کے مطلب ایسا بتایا. میں کہا آئل اینڈ گیس فیلڈ کے اندر نوکری کرنی ہے. کہتا آئل اینڈ گیس فیلڈ کے متعلق جانتے کتنا ہو. میں نے کہا کچھ بھی نہیں جانتا, اگر جانتا ہوتا تو آپ کے سامنے تھوڑی بیٹھا ہوتا. تو کہتا وہ لیپ ٹاپ پڑا ہے, وہاں پہ آدھا گھنٹہ لگاؤ, گوگل پہ جا کے آئل اینڈ گیس فیلڈ کے بارے میں جو آپ سرچ کرنا چاہتے ہو کرو, اور پھر واپس آؤ, پھر میں دیکھتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. میں وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا. یہ اپنا کام کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ وسکی پی رہا ہے. اچھا مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ دبئی میں یہ چیزیں چلتی ہیں. تو میں اپنے گوگل پہ جا کے بیٹھ گیا. گوگل صاحب کو میں نے کہا اچھا آئل اینڈ گیس فیلڈ. اس نے مجھے بتایا رگ ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. چلو آدھے گھنٹے میں جتنی انفارمیشن کلیکٹ کرنی تھی میں آ کے اس کے سامنے پھر بیٹھ گیا. اس نے کہا پتہ کر لیا. میں نے کہا جی. اچھا یہ وسکی ساتھ ساتھ پی رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کیا آئل اینڈ گیس فیلڈ کیا ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ ڈرلنگ ہوتی ہے, رگز ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں. کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یار یہ وسکی کے پیک لگاتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ مجھے کہتا ہے یار میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں. میں ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر ایک مینیجر کے طور پہ نوکری کر رہا ہوں, لیکن پوری زندگی نوکری نہیں کی جا سکتی, اپنا کاروبار کرنا چاہیے. تو میں نے پوری فیزیبلٹی بنائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ہاں بہت اچھی بات ہے, لیکن میرے ذہن میں وہی بات کہ چلو یار میری نوکری کروا دے, کسی بندے کا نمبر دے, کہیں پہ انٹرویو کروا دے. لیکن کہتے یار میں جب اپنا بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چلو تم میری کمپنی میں آ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے تمہارے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے. میں نے کہا ہاں لیپ ٹاپ تو ہے. کہتے لیپ ٹاپ لے آؤ, یعنی کہ کمپنی میں جب میں آپ کو آفر کروں گا, نوکری دوں گا, تو آپ کو اپنا لیپ ٹاپ لے کے آنا پڑے گا. میں نے کہا صحیح. کہتا میری کمپنی آئل ڈسٹریبیوشن کو مینیج کرے گی پوری دنیا کے اندر. ہم لوگ کانٹریکٹ لیں گے, 4 آفیسز کھولیں گے, دبئی کے اندر, تھائی لینڈ کے اندر, ہوسٹن امریکہ کے اندر. اچھا یہ ساتھ ساتھ میں وسکی بھی پیتا جا رہا ہے. جیسے جیسے وسکی پی رہا ہے ویسے ویسے اس کا نا لیول بڑھتا جا رہا ہے. مجھے کہتا ہے یار امریکہ کے اندر نا ہمیں بڑے یعنی کہ پروفیشنل لوگ چاہیے, اور تم مجھے بڑے پروفیشنل لگ رہے ہو, تم سیکھ بھی جلدی جاؤ گے, میں تمہیں وہاں پہ بٹھا دوں گا. یار بیٹھے بیٹھے میری وہاں پہ جو ہے نا مطلب زندگی بدل گئی کہ میں یار امریکہ جا رہا ہوں. میں تو بس اس کو پوچھنے لگا تھا کہ یار مجھے ٹائم دے دو, میں جا کے اپنا سامان باندھ لوں, مطلب مجھے میرے پاس مطلب میں کوئی خریداری بھی کر لوں. یار لٹرلی جب اس نے ایسی بات کی نا کہ تمہیں مطلب امریکہ میں شفٹ کر دیں گے, تو پہلے میں نا ایسے بیٹھا ہوا تھا, مطلب جیسے سیم کے نہیں بیٹھتے ایسے. اب جیسے جیسے مجھے سمجھ آتی جا رہی ہے نا, اس کی چڑھتی جا رہی ہے اس کی, اور مجھے یہ نئی نئی پوزیشنز پہ بٹھاتا جا رہا ہے خواب و خیالوں میں. تو میں بھی تھوڑی دیر بعد ایسے کر کے بیٹھ گیا جیسے مطلب نا مطلب یار کیا ہم تو اپن تو مطلب امریکہ میں جاب کرتا ہے نا, تو اپنی سچویشن ایسی ہونی شروع ہو گئی. تو پھر اس نے وسکی کا پیک لگایا اور کہتا ہے جیب میں سے موبائل نکالا, کسی گورے کو کال ملائی کہ ایسے ویسے, اس کے ساتھ پتہ نہیں کوئی وہ بھی ایسے ہی کہیں پہ بیٹھ کے پی رہا ہوگا. تو ان کی آپس میں بات چیت شروع ہو گئی انگلش میں, جو مجھے سمجھ آئی کہ جی ایسے ویسے. اس نے کہا ہاں بالکل ٹیکسس کے اندر اپنے بہت جاننے والے ہیں, وہ بھی کوئی مطلب. تو پھر خیر اس نے فون بند کیا. پھر مجھے کہتا ہے تم ریڈی رہو, اپنا لیپ ٹاپ جو ہے اس میں مطلب نا اپ ٹو ڈیٹڈ سافٹ ویئر یہ کر لو وہ کر لو, ایکسل آتی ہے. میں کہا ہاں بالکل یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو کہتا ہے بس یہ. اب یار پتہ نہیں کیا ہوا, آدھے گھنٹے کے بعد وہ وسکی نا نیچے آنی شروع ہو گئی. تو مجھے کہتا ہے یار یہ نا بزنس کا جو ہے نا مطلب امریکہ تمہیں بھیجنے کا ابھی نہیں ہو سکتا, تمہیں میں دبئی میں ہی ایڈجسٹ کروا دوں گا. دبئی میں بھی تو آفس کھولنا ہے. میں کہا ہاں بالکل دبئی میں. مطلب مجھے ایسے تھا جیسے ایک چیز میری ہاتھوں سے, جیسے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے اس کے ہاتھوں سے, مطلب نظروں کے سامنے سے ٹرین ہی چھوٹ رہی ہوتی, تو ویسے چھوٹ رہی ہے یار یہ اپرچونیٹی. لیکن میں نے کہا چلو دبئی میں بٹھا دو بھائی. تو اللہ اللہ کر کے وہ دبئی کے اوپر کہتا ہاں دبئی میں تو بٹھاؤں گا, پہلی برانچ یہیں سے اوپن ہوگی, تم ادھر ہی بیٹھو گے پھر بعد میں. اب یار تھوڑی دیر بعد اس کا پھر لیول ڈاؤن ہوا. تو کہتا ہے یار کاروبار کے لیے نا کانٹریکٹ چاہیے, اور دبئی گورنمنٹ کی ابھی بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں, اور میری جاب بھی ابھی نا مطلب تھوڑا سا ایسے چل رہی. اب جو چیز چڑھتی ہے نا وہ نیچے بھی آتی ہے. اب اس کی جو وسکی چڑھ چکی تھی نا اس کے دماغ کو, وہ نیچے آ رہی تھی. اب مجھے کہتا ہے یار نہیں,
مطلب نا دبئی کے حالات صحیح نہیں ہے تو کاروبار کو کے لیے فیزیبل نہیں ہے یہ، تو آپ ایسے کرو کہ آپ نوکری ہی تلاش کرو۔ میں کہا ہاں یار میں اسی پوائنٹ پہ ہوں ابھی کہ مجھے نوکری ہی تلاش کرنی ہے اور میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تو کہتا کرو تلاش۔ تو میں نے کہا سر میں آپ کے پاس اپنے کزن کے ریفرنس سے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیں۔ کہتے ہاں ہیلپ آؤٹ، تمہیں نا میں یہ پیپر پہ کچھ لکھ کے دیتا ہوں، اس کو مطلب میں کہا یار یہ بندہ کسی کا ای میل ایڈریس دے گا یا یہ بندہ مجھے کسی کا فون نمبر دے گا، کسی بڑی بلا کا نمبر دے گا، یہ تو میری نوکری ہو جائے گی۔ چلو یار کاروبار جو بھی ہے، اس نے وسکی پی ہے، یہ اس کے اپنے اعمال ہے، مجھے یہ کسی بندے کا نمبر دے دے گا۔ اچھا اس نے وہ مجھے کاغذ پکڑایا، مجھے کہتا ہے یہ کاغذ گھر جا کے کھولنا ہے، ابھی آپ ٹائم پہ چلے جاؤ، واپس رات کا ٹائم تھا تو گھر جا کے اس کو کھولنا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کو اسی طرح والیٹ میں ڈالا اور میں جناب دبئی بلٹ ٹرین پہ بیٹھ کے شارجہ واپس آیا، اور گھر آ کے میرے کزن نے پوچھا، میں نے کہا یار ہاں بڑی اچھی ملاقات رہی۔ اب کچن میں جا کے، اس ٹائم پہ کچن میں کوئی بھی نہیں تھا جہاں پہ شارجہ میرا اسٹے تھا، تو میں نے جا کے نا وہ کاغذ کا ٹکڑا کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا صبح شام یہ ورد کرنا ہے، 15 دن کے اندر آپ کی نوکری ہو جائے گی۔ یار 15 دن کے اندر نوکری ہو جائے گی، جب میں نے یہ پڑھا نا تو میں نے کہا یار یہ تو میں پاکستان میں بھی کر رہا تھا، پاکستان کے اندر تو یہ کیا فرق ہے، اتنی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر کام کرنے والے بندے کا مائنڈ سیٹ بھی ویسا ہے۔ تو 15 دن کے اندر یار اس کی پھر کال آ گئی، کہتا ہے وہ ورد کر رہے ہو؟ میں کہا ہاں کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کوئی کال آئی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا صحیح طریقے سے نہیں تم کر رہے۔ میں نے کہا کیسے کرنا ہے؟ یار پھر طریقہ بتانا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی میری سی وی کہیں پہ فارورڈ کر دے۔ کہتا ہے حالات بہت خراب۔ میں کہا پھر ورد کا کیا فائدہ؟ کہتا ہے ہوگا۔ تو بھائی جاب ہنٹنگ کے دوران اس طرح کے جو نمونے ہیں نا ان سے بچیں اور اپنے اوپر رلائی کریں۔ بہت آسانی ہو چکی ہے جاب ہنٹنگ میں، آپ جسٹ اپنے آپ پہ رلائی کریں، لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں اور پروفیشنل لوگوں کو نیٹ ورک کریں، اس طرح کے نمونوں کے ساتھ نہیں آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔